الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں: اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. روزوں کی فرضیت کا مقصد، علت، وجہ یہ ہے کیوں روزے فرض کیے ہم نے، لعلکم تتقون، تاکہ تم روزوں کی رکھنے کی برکت سے متقی بن جاؤ. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا جس شخص نے ایمان کی حالت میں اور اللہ کی رضا کی خاطر، ایمان کی حالت میں ہو، اللہ کی رضا کی خاطر ہو، اس نے روزے رکھے ہوں سارے، اس کے سابقہ گناہ روزوں کی برکت سے سارے معاف کر دیے جاتے ہیں. دو شرطیں: من صام رمضان ایمانا، کافر روزے رکھے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، طبی فائدہ ہو جائے گا، روحانی فائدہ نہیں ہوگا، آخرت کا فائدہ نہیں ہوگا. تو ایمان کی حالت والا شخص جب روزہ رکھے گا اس کو دنیاوی اخروی دونوں فائدے ہیں. ایک شرط ہے ایمان اور دوسری احتساب. احتساب کا معنی ہوتا ہے اپنا جائزہ لینا، محاسبہ، یعنی جائزہ لے کہ میری نیت اللہ کی رضا کی خاطر ہے تو ٹھیک ہے. غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. رمضان کا مہینہ بہت عظیم اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رجب سے ہی رمضان کی آمد کے بارے میں دعائیں شروع کر دیتے تھے. رمضان کی آمد کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، لازمی کام جلدی نمٹا دیے جائیں تاکہ رمضان میں کم سے کم کام ہو، تاکہ عبادت میں زیادہ وقت خرچ ہو. دوسری حدیث میں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رات کا قیام کیا رمضان میں اللہ کی رضا کی خاطر تو اس کے بھی سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. جس طرح عام دنوں سے رمضان کا دن مختلف ہے، ایسے ہی عام راتوں سے رمضان کی رات بھی مختلف ہے. بعض رات کی جو رمضان کی عبادت ہے اس کو تہجد کی طرف محمول کیا ہے. تہجد تو پورے سال ہوتی ہے، تو پورے سال کی راتوں سے رمضان کی رات کچھ ممتاز ہے، اور یہ جو ممتاز ہے وہ اس میں تراویح کی نماز کی طرف اشارہ ہے. تہجد تو پورے سال ہوتے ہیں، اشراق چاشت تو پورے سال ہوتے ہیں، تراویح تو نہیں ہوتی.
تو صوم رمضان اور قیام رمضان دونوں مغفرت کا سبب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کمر کس لیتے تھے، شد مئزرہ، یہ استعارہ ہے، ایک اصطلاح ہے کہ فلانا کام بازو چڑھا کے کیا ہم نے، یعنی اس کے اہتمام کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ شد مئزرہ، اپنے کمر کو کس لیا، مقصد یہ ہے کہ عبادت کے لیے اپنے آپ کو زیادہ تیار کر لیا، یہ شد مئزرہ۔ اور حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ رمضان میں شادی شدہ حضرات مطلب ہے کہ زیادہ قریب نہ جائیں تاکہ وہی طاقت عبادت میں مصروف ہو۔ شد مئزرہ کا ترجمہ یہ بھی کہ دونوں لیے جائیں تاکہ آرام کا ایک ٹائم ٹیبل ہو، عبادت کا ہو، اٹھنے کا ہے، سحری کا ہے، کھانے کا ہے، افطاری کا ہے، اس طرف مطلب ہے توجہ اور مشغولیت اس طرف ہو، باقی سارے سال میں ہوتا ہی رہتا ہے۔ اور رمضان کی اتنی بڑی فضیلت کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو منبر پر تشریف لے گئے اور تینوں سیڑھیوں پر آپ نے آمین فرمایا، صحابہ نے پوچھا حضرت آمین کیا وجہ سمجھ نہیں آئی؟ تینوں سیڑھیوں پر آپ نے آمین فرمائی، منبر کی تینوں سیڑھیوں پر، تو وجہ بتائی کہ پہلی سیڑھی پر اور دوسری اور تیسری پر آمین جو میں نے کہی، وجہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ میں ایک بد دعا کروں گا اور آپ نے آمین کہنی ہے۔ انہوں نے بد دعا یہ کی کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہیں کرا سکا تو برباد ہو گیا، کہ ہر وقت رمضان کی گھڑیاں اس میں مغفرت کا اعلان ہو رہا ہے کہ گنہگار اپنے گناہوں کی معافی کرا لے، اور یہ پھر بھی مطلب ہے کہ بندہ مغفرت نہیں کرا سکا، باغی رہا، روزے نہیں رکھے تو ان کے آداب کا خیال نہیں رکھا، گناہ بھی ساتھ ہوتے رہے، یوں ہوتا، مطلب رمضان کو اس نے کوئی مقام ہی نہیں دیا، ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے بس اس طرح۔ اس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہیں کرا سکا، رمضان کے روزے، عبادات، جو کچھ اس کے خیال کرنا ہے وہ ایسا اس نے نہیں کیا، قدر نہیں کی رمضان کی، اور وہ ہلاک ہو جائے جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہیں کرا سکا۔ دیکھو نا، اس میں شق ثانی ہے ہی نہیں، جنت کے دروازے کھلے، جہنم بند، شیاطین مطلب بند، بڑے بڑے شیطان بند، لیکن شاگرد کھلے ہوئے ہیں جو اسلام آباد میں زیادہ نظر آتے ہیں شیطان کی، تو لیکن بڑے شیطان تو بند ہیں نا۔ لوگ کہتے ہیں کیسے بند ہیں جی، فلانا بندہ تو پھر بھی نماز نہیں پڑھتا۔ وہ بند اس طرح ہیں کہ آپ کو مسجدوں میں رونق نظر آتی ہے نا، رمضان میں زیادہ رونق نظر آتی ہے، تو وہ شیطان کے بند ہونے کی برکت ہے نا، جو رمضان میں رونق نمازوں میں جمعے میں زیادہ نظر آتی ہے۔ باقی اب 11 مہینے کی شاگردی کے وفادار بھی کوئی ہوتے ہیں جو شیطان کی وفاداری کرتے رہتے ہیں، اور رمضان بھی ان پر کوئی اثر نہیں کرتا، سیاہ ہو چکے ہیں نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ تو اس میں شق ثانی ہے ہی نہیں، جنت سجائی گئی، کھلی ہے، ندائیں لگائی جا رہی ہیں کہ آؤ مغفرت کرا لو، اور شیطان بند، جہنم بند۔ تو دوسری طرف جو جانے کا ایک امکان تھا اس کو کمزور کر دیا گیا ہے، اور صرف نیکی حاصل کرنے کا، جنت حاصل کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا یہ پہلو جو ہے اس کو زیادہ کشادہ کر دیا گیا ہے، زیادہ آسان کر دیا گیا ہے۔ یوں سمجھو کہ روزہ رکھنا ہے تو اور تراویح پڑھنی ہے، آپ تراویح پڑھنے آتے ہیں، لوگ گپے لگا رہے ہوتے ہیں، واپس بھی جاتے ہیں تو ادھر ہی بیٹھے ہیں، انہوں نے کیا کمال کیا ہے کہ بڑا ٹائم خرچ ہوتا ہے جی۔ تو بات یہ ہے کہ جس نے رمضان کی قدر نہیں کی، اپنی مغفرت نہیں کرا سکا، وہ ہلاک ہو جائے۔ دوسری سیڑھی پر جب آپ نے قدم رکھا تو آمین کی وجہ بتائی کہ
جس شخص کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے تو وہ ہلاک ہو گیا۔ احسان کام ہے، صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ حکم ادا ہو جاتا ہے، خصوصاً جب علم مبارک ہو، آپ کا علم نام مبارک وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا ویسے ذکر ہوا جس میں نام نہیں آیا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضور، تو اس میں استحباب تو رہتا ہے، لیکن محمد کے نام کے ساتھ جب سنا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم واجب ہو جاتا ہے۔ قرآن نے بھی جو بات کہی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلو صیغہ امر ہے کہ آپ اپنے پیغمبر پر درود شریف بھیجا کرو۔ آپ کے پیغمبر پر اللہ بھی، فرشتے بھی، سارے وہ اپنے اپنے لحاظ سے دعائے مغفرت ہے، رحمت ہے، درود شریف ہے وہ بھیجتے ہیں۔ امتی پر تو زیادہ حق ہے، دیکھو نا، امتی پر اپنے پیغمبر پر درود شریف بھیجنے کا زیادہ حق ہے۔ فرشتے اللہ وہ تو اعزازاً ہو ہی رہا ہے، مقصد یہ ہے کہ امتی کو فکر دلائی گئی کہ یہ جو نیکی ہے درود شریف والی، آپ لوگوں کو تو اس کا زیادہ خیال کرنا ہے۔ فرشتے بھی کر رہے ہیں، اللہ پاک بھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ترجمے میں فرق ہے، اللہ کی طرف نسبت ہو تو اللہ رحمت بھیجتا ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں وغیرہ۔ تو جس کے سامنے میرا نام آئے اور درود شریف نہ پڑھے وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ یہ دوسری سیڑھی پر گویا کہ آپ نے جب قدم رکھا تو آمین فرمائی، اس کی وجہ بتائی۔ اور تیسری، جس کو دونوں والدین ملے یا ایک ملا اور وہ خدمت کے محتاج تھے، بعض دفعہ مالی اور جسمانی دونوں لحاظ سے والدین خدمت کے محتاج ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ والدین مالی طور پر محتاج نہیں ہوتے ہیں، جسمانی طور پر محتاج ہوتے ہیں۔ تو بعض دفعہ دونوں محتاج ہیں، بعض دفعہ میں ایک محتاج ہوتا ہے، ایک کی صحت اچھی ہوتی ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک دنیا سے چلے گئے ہیں، ایک زندہ ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا ذکر کیا، دونوں ملے یا ایک ملے اور خدمت کر کے یہ بچہ اپنی جنت نہیں بنا سکا تو یہ بھی برباد ہے، تو اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے۔ بعض والدین صرف گپ شپ کے محتاج ہوتے ہیں کہ بچے آئیں، سامنے بیٹھیں، ملیں، نہ ان کو جسمانی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ان کو پیسے کے لحاظ سے کوئی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بچے اس نیکی کو حاصل کرنے سے بھی تقریباً محروم ہی رہتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ تو تین چیزیں ہوئیں اور تینوں میں کوئی قدر نہ کر سکا تو ہلاک ہو جائے گا، رمضان کا، نبی پاک پر درود بھیجنے کا اور والدین کی خدمت کرنے کا۔ تو بات یہ ہے دوستو، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، برکتیں غالب ہیں، دوسری چیز بہت کمزور ہے۔ اس لیے جب حالات، اسباب، ماحول موافق ہو تو وہ کام کرنا آسان ہوتا ہے۔ جب انسان کے حالات، احوال، ماحول وغیرہ موافق نہ ہو نا جی، تو پھر وہ نیکی کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جیسے کہ صوفیاء کی کلاموں میں لکھا ہے نا کہ آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں نا تو نیک کی مجلس بیٹھا کریں، نیک کی مجلسوں میں بیٹھا کریں، آپ پر اثر آئے گا۔ نیکی بجا لانے کا جو ایک جذبہ ہے وہ بیدار ہوگا تو اثر آتا ہے ماحول کا۔ لیکن آپ مسجد میں آتے ہیں، دفتر لوگوں کے بڑے قیمتی ہیں، بڑے شان و شوکت وغیرہ، لیکن آپ کو وہ مٹھاس، وہ رونق، وہ خاص طرح کی نورانیت، ایک ایمانی کیفیت وہ دفاتر میں نظر نہیں آتی، مسجد میں نظر آتی ہے۔ انسان آتا ہے، بڑی راحت ہوتی ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ اثرات نیکی کے ہوتے ہیں، ماحول کے ہوتے ہیں۔ یہی فرمایا نا کہ بازاروں کی طرح مسجدوں میں آواز جب کسنا شروع ہو جائے گی تو قیامت بالکل قریب ہوگی۔ ادب و احترام کا خیال رکھا، اور اس میں بلا وجہ دنیاوی بات کرنا بہت سخت منع ہے۔ بہت جگہ ہے نا باہر دنیا کی بات کرنے کی، یہاں عبادت کے لیے آپ آئے ہیں۔ روزے فرض ہیں تمہارے اوپر، اور تمہارے اوپر کوئی ذاتی نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تو اس شریعت پر، اس امت پر آسانیاں ہیں۔ روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے، تم سے پہلوں پر بھی روزے فرض تھے، تمہارے اوپر کوئی الگ یہ فریضہ نہیں ہے۔ مہینہ مختلف ہو سکتا ہے،
کوئی صورت اور مختلف ہو سکتی ہے، روزے ان پر بھی فرض تھے اور ایسی حد تک بھی تھے کہ بات بھی نہیں کرنی. ایسے روزے بھی آپ سورہ مریم وغیرہ پڑھتے ہیں، بات بھی نہیں کر سکتے. جی تو تمہارے اوپر بھی روزے فرض ہیں، بس اس میں مہینہ خاص آ گیا ہے. اور یہ رمضان کا مہینہ قرآن مجید تو اس میں نازل ہوا یا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لیکن احادیث کی روشنی میں جائیں تو تمام آسمانی کتابیں اور تمام صحیفے چھوٹے کتابچے جو 100 کے لگ بھگ ہیں، بڑی کتابیں 4 ہیں، یہ ساری کتابوں کا نزول تقریباً رمضان المبارک میں ہوا ہے. اب آپ یہ بات کہیں گے، ہم انشاءاللہ اس کا جواب اگلے جمعے کو دیں گے کہ جب ہم قرآن کے بارے میں بات کریں گے کہ رمضان تو اور قرآن تو 23 سال میں نازل ہوا ہے، اور ادھر آیت کہتی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن تو رمضان کے مہینے میں نازل ہوا. تو اس کا جواب آپ انتظار کریں، پھر اگلے جمعے کو دیں گے انشاءاللہ. آج کی گزارشات ہیں روزے سے متعلق. روزہ فرض ہے، رکن اسلام ہے. بنی الاسلام علی خمس، شروع میں ہی چھوٹے بچوں کو یہ حدیث پڑھائی جاتی ہے. بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. ایمان لانا پہلی اور بنیادی چیز ہے اللہ رسول پر، اس میں شرک نہ ہو، جو تقاضے ہیں ایمان کے وہ پورے ہوں. پھر اس کے بعد دوسرا رکن اسلام، بنی الاسلام علی خمس، رکن اسلام نماز ہے. اور رکن جب نہ ہو تو وہ چیز نامکمل ہوتی ہے. پھر دوسرا رکن زکوٰۃ ہے جس پر فرض ہے، صاحب حیثیت ہے، ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں. تیسرا رکن حج ہے، صاحب حیثیت پر فرض ہے. اور قرآن نے کتنا جامع معنی ضابطہ بیان کیا کہ من استطاع الیہ سبیلا، جس شخص کی گنجائش ہے زندگی میں ایک مرتبہ حرمین کی زیارت، اس پر فرض ہے. ہر بندے کی، ہر ملک کے، ہر سال کی، ہر زمانے کی خرچے اخراجات مختلف ہو سکتے ہیں. انہوں نے بھی بڑا شہر بنانے کا ایک سوچا ہوا ہے، سمجھتے ہو نا، سعودی عرب نے بھی وہ اس میں یہ ہوگا، اس میں وہ ہوگا، وہ خیالی تخیلات افلاطون والے وہ کیے جا رہے ہیں اور لوٹا جا رہا ہے حاجیوں کو. جو 20 ریال میں کمرہ ملتا تھا وہ 500 ریال میں، جو ٹکٹ جہاز کا 70-80 میں تھا وہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ میں چلا گیا، اور 1000 ریال منہ کا خرچہ وغیرہ لیتے تھے وہ 5000 ریال، کیونکہ وہ شہر آباد کرنا ہے. تو بہرحال جس شخص کے پاس اتنے خرچے اخراجات اور ٹیکس ادائیگی کے ساتھ بھی حیثیت ہے تو اس پر حج تو فرض ہے. اور آخری رکن بیان فرمایا صوم رمضان، رمضان کا روزے، یہ بھی بنیاد ہے. دیکھو رکن، ارکان، جب ایک چیز رکن جو ہے نا نہیں ہوگی نہیں ٹوٹنا. تو رکن اسلام ایک اہم چیز ہے، ایک فرض ہوتا ہے، ایک واجب ہوتا ہے، ایک سنت مؤکدہ ہوتا ہے، ایک سنت ہوتے ہیں، پھر نفل ہیں، مستحب ہیں، اولا ہیں، چیزیں اچھی. یہ فرض کے درجے سے بھی اونچا درجہ ہے جس کو رکن کہتے ہیں. اگر وہ نہیں، ایمان کی عمارت گر گئی ہے یا گرنے والی ہے، پتہ نہیں بھی مضبوط ہے تو پرلی رکن گرا دو تو کھڑی ہے، لیکن چند نہیں کھڑی ہوگی. یہی وجہ ہے تارک صلاۃ متعمدن، نماز چھوڑنے والا، جان بوجھ کر چھوڑنے والا، فقط کفر. اب اس حدیث کا جو ترجمہ آپ کرتے رہے، کیونکہ رکن اسلام آپ کے اندر نہیں پایا گیا تو آگے اسلام کیا پایا جائے گا. یہی زکوٰۃ ہے، وہ آسان ہے، سال میں 1 مرتبہ ہے، صاحب حیثیت پر ہے. حج ہے، زکوٰۃ ہر سال ہوتی ہے، حج ہے زندگی میں 1 مرتبہ ہے، صاحب حیثیت پر آسان ہے. صوم رمضان سال میں 1 مرتبہ ہے،
ایک مہینہ ہے، آسان ہے اہل ایمان کے لیے، لیکن اہل ایمان کے لیے نماز کا مسئلہ ہے۔ ہوتے بھی ایمان والے ہیں، ہوتے بھی حاجی نمازی ہیں، ہوتے بھی باشرہ ہیں، اور پھر بھی نماز کے لحاظ سے وہ سست ہوتے ہیں۔ نماز باجماعت تکبیر اولا یہ واجبات میں سے ہے، تو نماز سب سے پہلا رکن، ایمان کے بعد سب سے پہلا رکن نماز ہے۔ نماز نہیں تو رکن ہی پورا نہیں ہے، اور دیگر چیزیں بھی خراب ہو جائیں گی۔ جو نماز میں جتنا کمزور ہوگا، شریعت کے دیگر امور میں بھی اتنا کمزور ہوگا۔ نماز جس شخص کی 100% ہو جائے گی یا 100% بنانے کی کوشش میں لگا رہے گا، تو اس کے بہت سارے امور صحیح ہو جائیں گے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز چھوٹے بڑے سب منکرات سے روک دیتی ہے۔ جب تک ہمیں نہیں روک رہی تو ہماری نماز کی ترتیب ٹھیک نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو، رکن اسلام، روزہ رکن اسلام ہے، سال میں ایک مرتبہ کماتے بھی رہتے ہیں۔ فرمایا حدیث میں آتا ہے نا، یزاد فیہ رزق المومن، دن کو تو روزہ رکھنا ہے، کھانے پینے سے منع ہے، اور حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ یزاد فیہ رزق المومن، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ کھانے پینے سے تو منع کر دیا، رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہم تو دفتر لوگ ہیں، 1 درجن مرتبہ چائے پیتے تھے جو صحت کو خراب کرنے کے لیے کرتے تھے، یہ تو کھانے پینے سے منع کیا ہے، اور اسلام کہہ رہا ہے یزاد فیہ رزق المومن۔ توجہ، رزق المومن یہ ہے کہ شام پہ بڑا لینڈ لارڈ سے لینڈ لارڈ ہو، اس طرح اہتمام نہیں ہوتا افطاری کا، وہ کھجوریں پڑی، وہ پانی پڑا، وہ فروٹ پڑے، یہ ہے یزاد فیہ رزق المومن۔ جنت میں بھی یوں ہی روزے داروں کے لیے دسترخوان لگے گا۔ اور دوسرا یزاد فیہ رزق المومن یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کی رات کی عبادت کی جو صحیح اس کے آداب کا خیال رکھے گا تو زندگی کے لحاظ سے اس کے رزق کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، اس کے رزق میں برکت آتی ہے۔ عبادت نام اس چیز کا ہے کہ آخرت بھی منور ہوتی ہے اور دنیا بھی انسان کی بہت بہتر ہو جاتی ہے۔ صحت کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، تو یزاد فیہ رزق المؤمن، رزق کا اضافہ سارے سال چاہیے نا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آخرت میں ایک خاص دسترخوان لگے گا، خاص، ویسے تو کئی دسترخوان ہیں، ہر طرح کے میوہ جات اس کے اوپر سجا دیے جائیں گے۔ فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ایسے ایسے میوہ جات اس دسترخوان پہ سجائے جائیں گے، آج تک کسی آنکھ نے ایسے میوہ جات دیکھے نہیں ہوں گے، سنے نہیں ہوں گے، سوچے نہیں ہوں گے۔ لا، کوئی نہیں ان پر، ان دسترخوانوں پہ بیٹھ سکتا، الا الصائمون، مگر روزے دار جنہوں نے دنیا کی زندگی میں خواہ گرمیوں کے آئے، سردیوں کے، بہار کے آئے، خزاں کے آئے، اس مومن پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جون جولائی کے مہینے ہو یا موسم بہار مارچ کا ہو، ایمان والے پر کوئی مشکل نہیں ہے، یہ تو سودے کر چکا ہے اپنی جان کے، یا تو صرف پیاس برداشت کرنی ہے۔ بہترین دسترخوان ایک دنیا میں بھی لگ جاتا ہے، اور کوئی نہیں اتنا اہتمام ہوتا، سارے جڑ کے بیٹھے ہیں، بال بچے بھی دیکھنے کی توفیق ہو جاتی ہے، یہ شہر کے بابوؤں کو بھی، ورنہ تو اتنے بزی ہوتے ہیں، رات کو ان کا دفتر بند ہوتا ہے 8 بجے، اور پتہ نہیں کاروبار بند ہوتا ہے 12 بجے، بیوی بچوں کے ساتھ مل بیٹھ کر کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا، بزی بہت ہیں بابو، دنیا بنانی ہے۔ لیکن رمضان میں ماشاءاللہ ہر کسی کا شوق ہوتا ہے، کوشش ہوتی ہے بچوں کے ساتھ افطاری کریں، یہ بھی ایک نعمت ہے کہ والدین بچوں کو دیکھیں اور بچے اپنے والدین کو دیکھیں، یہ بھی ایک نعمت ہے۔
بہت سارے لوگ ایک ایک بچہ 2 بچے ہوتے ہیں اور بھیجتے ہیں لندن میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، جاؤ. پھر پدری شفقت پرستی رہتی ہے بچوں کو دیکھنے کے لیے، بچے ادھر تڑپتے رہتے ہیں. ہوتا کیا ہے؟ $1 مل گئے ان پر. تو ان کافروں کی مہر لگی ہوئی ہے، کبھی زندگی میں نماز ہی انہوں نے نہیں پڑھی، کلمہ ہی نہیں پڑھا. جن ڈالروں پر تم مہریں لگی ہوئی، جن کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، پھر ایسی ہی حالت ہوتی ہے جیسی کی جاتی ہے. بچوں کو اپنے پاس رکھو، رزق روزی اللہ پاک دیتا ہے. پاکستان میں ہم بھی کھا کے سوتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، یہ سارے پاکستانی ہیں، کھانا کھا کے بہتر کھاتے ہیں. وہاں تو برگر ملے گا جی، روٹی نصیب ہوگی تو امریکہ کے کسی گاؤں میں جانا پڑے گا کھانا چاہتے ہو تو. بہرحال یزاد فیہ رزق المومن کی بات کر رہا ہوں. رزق کیسے دسترخوان بچتا ہے، دعا کی جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ 2 خوشیاں روزے دار کو نصیب، ایک افطاری کے ٹائم. لوگ کہتے ہیں مولویوں کی کیا قدر ہے، مولوی اذان نہ دینا، افطاری کرو. پھر ٹائم پتہ ہے کہ ٹائم گھڑی پر ہو چکا ہے، پھر بھی اس کا ایمان اس کو اجازت نہیں دیتا. جب مولوی صاحب کی اذان اللہ اکبر کی اس کے کانوں میں پڑے گی، پھر ہمت ہوگی کھجور کھانے کی. اور ویسے کہتے ہیں مولوی کی کیا قدر ہوتی ہے، مولوی کیا کرنا ہے. پتہ چل جائے گا بچوں، تھوڑا آنکھ بند کرو، مولویوں کی ضرورت پڑے گی، دنیا میں بھی آخرت میں پڑتی ہے. میں ایک جگہ قرآن مجید سنانے گیا، وہ خان صاحب شاہ محمدی کو لوگ ہوں گے بھی سید ہے، وہ راجہ صاحب تھے یا جس کے پاس پیسہ آ جائے وہی راجہ ہوتا ہے. ہمارے پاس ہے نہیں تو ہم راجہ نہیں ہیں. وہ خان صاحب یا کچھ ایسے تھے، پتہ نہیں کیا. کہتے مولوی صاحب ہک وعدہ کرنا ہے، ہک وعدہ کرنا ہے، حافظ قرآن 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا تو میرا بھی نام اس میں لکھو، جس میں 10 کو آپ جنت میں لے کے جائیں گے. بہرحال اس کا ایمان عقیدہ تھا. تو میں نے کہا یار اتنی تڑپ ہے آپ کی تو نام سب سے پہلے پھر آپ کا ہی لکھیں گے. تو بات یہ دنیا آخرت کے لحاظ سے جو بدبخت ہیں ان کو علماء کی قدر نہیں ہے، حفاظ کی قدر نہیں ہے، وہ الگ کہانی ہے. فرمایا 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں اہل ایمان روزے دار. ایک تو عند فطری ہی، افطاری کے ٹائم سب کچھ سجا ہوا ہے، اعلیٰ کھجوریں، چاٹیں ماٹیں وغیرہ. یہ خوشی ہے کہ اس وقت دعا بھی قبول ہوتی ہے، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. یہی اسلام نے سکھایا ہے. سب کچھ موجود ہے، آپ کھا نہیں سکتے، یہ اسلام نے سکھایا ہے. جب اذن ہوگا، جب کھا سکتے ہیں، اس انتظار کی گھڑی میں رب سے مناجات کر لو، وہ قبول ہوتی ہے. سجا ہے سب، سجا ہے سب. آپ اس 2 منٹ کے انتظار میں ہیں، آپ دعاؤں میں مصروف ہو جائیں. اور دوسری عند لقاء ربہ، روزے دار جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اس وقت بھی خوشی ہوگی. فرمایا نا شہر الصبر والصبر جزاؤہ الجنہ، یہ صبر کا مہینہ ہے. کوئی ڈانٹ دیتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، کچھ کہتا ہے، بس چپ، صبر. بڑا ثواب ہے اس پر. نفس پہ آرے چلتے ہیں تو ثواب ہوتا ہے نا نفس کے خلاف کرنے پر. دوسری بات، وہ کسی نے گالی یا ڈانٹ ڈپٹ دی نہیں ہوتی، ہم خود ہی اپنا روزہ خراب کر رہے ہوتے ہیں. آج بڑی بھوک لگی جی، آج بڑی پیاس لگی جی، آج بڑی بھوک لگی. کیا فائدہ آپ کا بھوک کا گیت گانے کا، کیا فائدہ آپ کا پیاس کے گیت گانے کا؟ اسی کا مطلب تو صبر ہے. ریسٹ کرو، آرام کرو، لیٹ جاؤ، نہا لو. یہ آہو بکا کس کی؟ بڑی بھوک لگی جی، آج بڑی پیاس لگی ہے، بڑا سخت. ان باتوں کو چھوڑو، یہ بچوں والی باتیں کرتے ہیں. اسی کا نام تو صبر ہے. فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. یہ صبر والے اونچے مقام والے ہیں، انہیں اجر بھی ہم اتنا دیں گے جس کا کوئی حساب نہیں ہوگا. اس لیے کہ اس بندے کے صبر کا ہمیں پتہ ہے کتنا ہے، اس بندے کے صبر کا ہمیں پتہ ہے کتنا ہے، اس لیے حساب کے بغیر اجر عطا کیا جائے گا. قرآن اپنے سنہری اور آنکھ میں یہ دستک دیتا ہے اور غافل دلوں کو جگاتا ہے. کہتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. یہ صبر کا ملکہ، یہ حوصلہ، یہ صلاحیت ہم اپنے بڑے لوگوں کو عطا کرتے ہیں. رب العالمین آپ کی نظر میں بڑے کون ہیں؟
ہم تو یہ سمجھتے ہیں وزیر اعظم بڑا ہوتا ہے، جو بھیک مانگ کر صدر بنتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ ہم تو ان کو بڑا سمجھتے ہیں جو وزارتوں کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں۔ تیری نظر میں بڑے کون ہیں جن کو تو یہ ملکہ عطا کرتا ہے؟ فرمایا جو ہمیں چاہنے میں، ہمیں راضی کرنے میں، آہو بکا میں ندامت کے آنسو بہانے میں مصروف ہوتے ہیں، یہ صبر کا ملکہ انہیں عطا کرتا ہوں۔ عطار و راضی ہو، عطار ہو رومی ہو، راضی ہو غزالی ہو، عطار و رومی ہو، راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ بڑے بڑے ان 1400 سالوں میں اللہ والے گزرے، اولیاء اللہ گزرے، قطب ابدال غوث گزرے، لیکن یہ سمجھا اور سنا کرو کہ یہ کیوں اونچے اللہ والے بن گئے؟ وہی قرآن، وہی سنت، ہم نہیں بنے اللہ والے، وہ بن گئے۔ کس چیز کو اپنایا کہ آج دنیا اپنی بات دین کی اس وقت تک مکمل نہیں کر پاتی۔ جیسے اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، ساتھ اولیاء اللہ کا ذکر بھی لازم ہے۔ عطار و رومی ہو، راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ رات کے سناٹے میں، تہجد کے وقت میں 2 گانا پڑھنے کے بعد مناجات میں مصروف ہو جایا کر، ندامت کے آنسو بہا، یہ ویلیو مل جائے گی۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ بڑے نصیبے والوں کو ہم صبر عطا کرتے ہوتے ہیں، اور امتحان بھی انہی پر ہی آتا ہے جو اونچے لوگ ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے دوستو، یہ صبر کا، اور یزاد فیہ رزق المؤمن کی ایک چھوٹی سی بات اور کرتا ہوں۔ اسلام کہتا ہے اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، افطاری کے ٹائم ہو یا پورے سال کے لحاظ سے، میں شرح بیان کر چکا ہوں حدیث کی۔ لیکن کچھ لوگوں نے رمضان کے رزق کے اضافے کا مطلب اپنے نفس سے سیکھا۔ 2 مہینے پہلے کی ایک چیز آئی ہوئی ہے مارکیٹ میں، دکانوں میں، وہ 10 روپے کی ملتی ہے، اس بابو کی 10 روپے کی آئی ہے، اور کرایہ بھی کوئی نہیں دکان کا بڑا، اور وہ چیز 2 مہینے پہلے اس نے 10 کی لی ہوئی ہے۔ اب اس دکاندار نے یزاد فیہ رزق المومن کا مطلب یہ سمجھا کہ روزے کے مہینے میں یہ چیز 20 کی دے دی ہے، کیونکہ اس میں روزی کا اضافے کا حکم کیا گیا ہے۔ یہ اضافے کا مطلب نہیں ہے۔ ابھی رمضان آئے نہیں، آلو پہلے سے مہنگے، سبزی مہنگے، فلان مہنگے، سب کچھ۔ کیوں بھائی کیوں مہنگا ہو گیا؟ رمضان تو بھی 3-4 دن رہتے ہیں، کہتے ہیں رمضان آ رہے ہیں، یہ یزاد فیہ رزق المومن ہو رہا ہے۔ یہ یزاد فیہ رزق المومن نہیں دوستو۔ رمضان کی ترتیب میں تو آپ اگر 100 روپے عام روٹین میں نفع لیتے ہیں تو اس میں 50 روپے لیں، 50 اللہ سے لیں، آخرت کے لحاظ سے سٹاک کیا جاتا ہے، ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے۔ ذخیرہ اندوزی کسی چیز کی بھی جائز نہیں ہے، لیکن جو خوراک سے متعلق ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں وہ جہنم کے انگارے اپنے لیے صحیح دہکا رہے ہیں، صحیح بھڑکا رہے ہیں، تاکہ ہمیں جلنے میں مشکل نہ ہو۔ خبردار، روزی رزاق اللہ ہے، خوب دے گا، اتنے سالوں دیا، آئندہ بھی دے گا۔ کچھ امت مسلمہ کے لیے بہتر شکل میں کاروبار کرو اور سستی چیز دو، اپنے نفع میں کم کر دو۔ حدیث میں آتا ہے میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو اور آخرت کے لحاظ سے ہلاکت سے بننا چاہتے ہو تو سنو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، ننگے کو کپڑا پہناؤ، مسافر کو رہائش دو، آخرت کی بربادی سے بھی بچ جاؤ گے، رب العالمین کا قرب بھی حاصل ہو جائے گا۔
اور ایک حدیث میں سلام کا لفظ زیادہ ہے کہ جب بھی مسلمان ملے تو اس کو سلام کہو، پہل کرو سلام کی وغیرہ۔ تو بات یہ ہے دوستو، رمضان کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، نفع کے لحاظ سے جو بھی بات بتا دی، یزاد فی رزق المومن، اور مطلب ہے ظلم کے ساتھ چیزوں پر نفع لینا، خواہ خوراک ہو خواہ کوئی اور چیز ہو۔ یہ سیزن بنایا جا رہا ہے، جیسے سعودی عرب میں ٹیکسی والے عام دنوں میں عرفات جانے کے 10 ریال، جب رش ہو جائے حج جا جائے 50 ریال۔ بھائی کیوں؟ کہا سیزن ہے، وہ سیزن ظلم کر کے رزق کو زیادہ کمانے کا سیزن نہیں، وہ حج کا سیزن عبادت کا سیزن ہے۔ رمضان کا مہینہ مسلمان کے لیے عبادت کا سیزن ہے، نہ یہ کہ جو چیز 10 روپے کی تھی پہلے 12 کی بیچتے تھے اب 20 کی بیچنے لگ گئے کہ یہ ہمارا سیزن ہے۔ یہ رزق جب اپنے اوپر لگاؤ گے، یہ رزق جب اپنی اولاد اور بچوں پہ لگاؤ گے، ان کو اپنے سامنے کھڑا ہوا فرما بردار نہیں پاؤ گے۔ وہ رزق آپ نے غریب کو لوٹ کر، وہ جو ظلم اور زیادتی کر کے کمایا ہے، اولاد اور بیوی کو جب کھلاؤ گے وہ فرما بردار نہیں، نافرمان بنے گی۔ نہیں تو تجربہ کر کے دیکھو۔ ادھر آؤ، آپ ایک دیہاتی صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں۔ ابو ہریرہ نقل کرتے ہیں، فرمایا جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا دلنی یا رسول اللہ الی عمل اذا عملته دخلت الجنہ۔ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے، کوئی ایسی نیکی بتائیے جب میں وہ بجا لاؤں تو جنت میں پہنچ جاؤں۔ آپ نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان۔ ایمان لے آؤ اس ذات اللہ پاک کی ذات میں، صفات میں کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز پابندی سے ادا کرو، زکوٰۃ فرض ہے تو خوشی سے ادا کرو، رمضان نصیب ہو جائے تو پورے مہینے کے روزے رکھو۔ باتیں سنتا رہا، ثم رجع، اٹھ کر وہ دیہاتی چل پڑا، کہنے لگا اپنے نفس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے، والذی نفسی بیدہ لا ازید ھذا ولا انقص۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں جو رسول پاک نے عبادات بتائیں ان میں کمی بھی نہیں کروں گا، اضافہ بھی نہیں کروں گا۔ کمی کرنے سے تو کفر ہوگا، 4 رکعتوں کو ماڈرن نے 2 بنا دی، کفر ہوگا، اضافہ کروں گا تو بدعتی کہلاؤں گا۔ جو اللہ پاک نے ہمیں یہ موقع عطا کیا ہے کہ ہم اس میں اضافہ بھی نہیں کریں گے اور کمی بھی نہیں کریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ینظرہ الی رجل من الجنہ فلینظر الی ھذا۔ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ مدینہ کے ان راہوں میں کوئی جنتی چلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے تو وہ جو دیہاتی جا رہا ہے اس جنتی کو دیکھ لو۔ آج ہم نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کیا ہے جو حسن حسین بعض دفعہ خطبے کے دوران آ گئے تھے نا جی، اور ان کو آپ نے ممبر پر بٹھا لیا تھا۔ یہ صاحب بھی چھوٹے صاحبزادے ہیں، ان کا نام عبداللہ ہے، اس نے بڑی جرأت کی ہے کہ یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی بیٹھنا چاہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی جنت کی کہ دیکھو اس کو ایمان ہے،
اس نے یہ نہیں سوچا 5 وقت اٹھنا پڑے گا، پانی ٹھنڈا ہوگا، گرم ہوگا، مسجد دور ہوگی، قریب ہوگی، کپڑے بھی پاک، جو مسجد نماز کی شرط، کپڑے پاک، جگہ پاک، بدن پاک، فلان، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ پھر روزے بڑے مشکل، گرمیوں کی، کوئی اس نے خوشی سے قبول کیا، نہ اس پہ کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا۔ اور اللہ پاک کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت نقد سنا دی کہ جب اس کوالٹی کا ایمان لے کے آئے ہو، عبادات کو اتنا بخوشی بجا لاؤ گے، تو پھر سنو، یہ چلتا پھرتا شخص جنتی ہے، تم بھی دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو۔ بات یہ ہے دوستو، یہ رمضان کا مبارک اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ذہن بناتے تھے، ترغیب دینے سے ذہن بنتا ہے، فضیلت بیان کرنے سے عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے، تاکہ کوئی اس میں پیچھے نہ رہ جائے۔ رمضان کے مہینے میں اپنی مغفرت کرانے سے کوئی شخص پیچھے نہ رہ جائے۔ سنو، فرمایا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک، اے لوگو تمہارے اوپر ایک بڑی عظمتوں والے، برکتوں والے مہینے نے سایہ کیا ہوا ہے۔ شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک رات ایسی آنے والی ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور فرمایا شہر جعل اللہ تعالی صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے اس مہینے کے روزے فرض کیے، رات کی عبادت مسنون قرار دی۔ من تقرب بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، اس مہینے میں کسی شخص نے نفل بھی ادا کیے تو عام دنوں کے لحاظ سے اس کو فرض کا ثواب نصیب ہوگا۔ من ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، جس شخص نے اس مہینے میں فرض ادا کیا، نماز کا ہو، روزے کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، اس نے عام دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ فرمایا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ، شہر المواسات، ہمدردی کا، غمخواری کا، دوسرے کو ترجیح دینے کا مہینہ۔ ادھر دیکھو غزوہ یرموک میں تو پانی دیتے دیتے ابو جہم پانی دیتے ہیں ایک زخمی کو، اپنے چچا زاد کو ڈھونڈ کر، دوسرا اشارہ کرتا ہے، وہ پھر کہتا ہے اس کو پہلے پلاؤ۔ جب واپس آئے تو وہ تینوں اللہ کو پہنچ گئے۔ قرآن کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ اتنی اونچی پیغمبر کی جماعت صحابہ آل بیت رضی اللہ عنہم کی ہے کہ اپنی محتاجی کے باوجود دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، جان دے دیتے ہیں اللہ کو، لیکن پانی پینے میں پہلے ترجیح دوسرے کو دیتے ہیں۔ فرمایا من فطر صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبۃ من النار ومثل لہ اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیء، جس نے کسی کو روزہ افطار کرایا، روزہ افطار کرانے والے کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے وجود کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ جس کو روزہ افطار کرایا اس کو جتنا ثواب ملے گا اتنا اس کو بھی ملے گا، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم قالوا یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما یفطر الصائم، ہم میں سے اللہ کے رسول ہر کوئی ایسا نہیں ہے، اس کی پوزیشن مالی ایسی نہیں ہے کہ وہ روزے دار کو افطار کرا سکے۔ آپ نے فرمایا من فطر صائما علی تمرۃ او شربت ماء او مضغۃ لبن، اس کو بھی یہ اجر ملے گا۔ ایک کھجور کے ساتھ کسی نے کسی کو افطار کرا دیا، پانی سے کرا دیا،
لسی کے ایک گھونٹ سے کرا دیا تو اس کو یہ اعزاز مل جائے گا جتنا ثواب زیادہ افطاری کرانے والے سے بے حیثیت کو ملتا ہے اتنا ہی اس غریب کو بھی مل جائے گا۔ فرمایا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ جو عشرے چل رہے ہیں اسی کی دعا خوب اللہ سے مانگی جائے۔ فرمایا جو اپنے نوکر سے کام تھوڑا کم لیتا ہے ہم اس مالک کی بھی مغفرت کر دیں گے، جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ آخری بات سنو دوستو، 4 چیزیں ہیں جو رمضان میں زیادہ کرنے والی ہیں۔ فرمایا وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ 4 خصال، 4 چیزوں میں خوب کثرت کرو۔ ایک وہ ہے، 2 وہ ہیں کہ ترضون بِهِمَا رَبَّكُمْ، ان 2 کاموں کا کرنے سے تمہارا رب تم سے راضی ہوگا۔ پہلی چیز کیا ہے جس سے رب راضی ہوگا؟ فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، اللہ پاک مجھے آپ نے کلیم سے نوازا ہے، یہ اعزاز بخشا ہے، مجھے کوئی خصوصی ذکر عطا فرمائیے جو میں کروں اور آپ کا مقام قرب مزید حاصل کروں۔ فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ کہا حضور اللہ پاک یہ ساری کائنات پڑھتی ہے، چرند پرند ساری مخلوق آپ کی پڑھتی ہے، اپنے کلیم کو کوئی اور اعلیٰ ذکر عطا کر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ساری کائنات کو اے موسیٰ ترازو کی ایک سیٹ میں رکھ دو، ایک دفعہ یہ جملہ پڑھا ہوا لا الہ الا اللہ ایک ترازو میں رکھ دو، یہ ایک مرتبہ پڑھا ہوا جملہ ترازو کو جھکا دے گا۔ میرے پاس اس سے بہتر ہے کلیم کوئی ذکر نہیں ہے۔ ساری تسبیحات کو چیک کیا جاتا ہے، جانچ پڑتال کی جاتی ہے دوستو، جب اوپر جاتی ہیں ساری تسبیحات، ساری عبادات، سارے کلمے اچھے، جب اوپر جاتے ہیں تفتیش ہوتی ہے، پڑتال ہوتی ہے۔ 2 ذکر ایسے ہیں جن کا استقبال کیا جاتا ہے، ایک لا الہ الا اللہ ہے جس کو استقبال کے ساتھ وصول کر دیا جاتا ہے، اور دوسرے سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نذرانہ عقیدت کے طور پر درود شریف بھیجتا ہے اس کو بھی استقبال کے ساتھ لے لیا جاتا ہے۔ فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں جو مانگی جاتی ہیں رمضان کی گھڑیوں میں، اللہ سے جنت الفردوس مانگو، اور رمضان کی گھڑیوں میں جہنم سے پناہ مانگو۔ میرا کہنا آپ کا سننا اللہ قبول و منظور فرمائے اور اس پر رمضان کی برکت سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا